محمد یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ہمارا موضوع ہے وضو کا طریقہ، وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ وضو کا طریقہ بتاتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو فغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو۔ تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے ہاتھ کا دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد چہرے کا دھونا واجب ہے۔ اب چہرہ کتنی مقدار میں دھونا ہے؟ لمبائی میں بال اگنے کی جگہ، جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے آخری سرے تک یہ دھونا لمبائی میں واجب ہے۔ اور چوڑائی میں یہ جو بڑی انگلی ہے اور انگوٹھے کے بیچ میں جتنا چہرہ آ جائے اس مقدار میں دھونا واجب ہے۔ لیکن یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ جو واجب مقدار تھی اسے دھو لیا گیا ہے یا نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا سائڈ سے بھی دھونا، پیچھے سے دھونا بھی ضروری ہے یقین حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد چہرہ دھونے کے بعد سیدھے ہاتھ کا دھونا ہے۔ تو سیدھے ہاتھ جو ہے کوہنی سے لے کے انگلیوں کے سرے تک دھونا ہے۔ اگر کوئی سیدھے کوہنی سے لے کے اگر کلائی تک دھو لے تو یہ ناکافی ہے، اس سے وضو باطل ہوگا۔ اس لیے کہ کوہنی سے لے کے انگلیوں کے سرے تک دھونا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو مرد کے لیے پہلے مستحب ہے کہ وہ پانی، یہ جو ابری ہوئی جگہ ہے یہاں سے پانی ڈالے، اور عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ پہلے پانی یہ جو پلین والی جگہ ہے یہاں سے ڈالے۔ تو مرد پہلے ابری ہوئی جگہ سے پانی ڈالے گا، اس کے بعد پلین والی جگہ سے اوپر سے نیچے پانی ڈالے گا۔ عورت پہلے پلین والی جگہ سے اوپر سے نیچے پانی ڈالے گی، اور پھر اس کے بعد یہ جو بیک سائڈ ہے ابری ہوئی جگہ وہاں سے پانی ڈالے گی۔ پھر پانی ڈالنے کے بعد بھی ہاتھ جو ہے وہ پھیرنا ہے، تو یہاں سے کوہنی سے لے کے انگلیوں کے سرے تک ہاتھ پھیرنا ہے، جو پانی ڈالا گیا اس کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے الٹے ہاتھ کو بھی دھونا ہے۔ الٹے ہاتھ کو دھونے کے بعد اب دوبارہ پانی پہ ہاتھ ٹچ نہیں کرنا ہے، اسی وضو کے پانی سے ہی سر کے سامنے والے حصے پہ مسح کرنا ہے۔ مسح میں جو ہے 1 انگلی کے برابر لمبائی میں اور 1 انگلی سے بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن مستحب ہے، بہتر یہ کہ 3 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر چوڑائی میں مسح ہونا چاہیے۔ لمبائی میں 1 انگلی کے برابر ہو کافی ہے۔ تو اسی طریقے سے دونوں پاؤں، پہلے سیدھے پاؤں کا مسح کریں گے تو انگلیوں کے سرے سے ٹخنے تک مسح کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ واجب مقدار میں 1 انگلی سے بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ پورے ہتھیلی سے پورے پاؤں کے اوپر والے حصے پر انگلیوں سے لے کے ٹخنے تک مسح کرے، اور اسی طریقے سے الٹے پاؤں کا بھی مسح کرے۔ یہ وضو کا طریقہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔